अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्स न्यू जर्सी से राब्ते में। आज यहाँ 22 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त और 22 डिग्री सेंटीग्रेड और क्लाउड्स हैं, थोड़ा सा हवा चल रही है, टाइम्स बड़ा मगी सा हो जाता है, बट आई फील वेरी कंफर्टेबल हेयर। नेचुरल ब्यूटी क्या ज़बरदस्त है, मैं आपको बताऊँ। मुझे अगले दिन वो अपना जो मैंने लाइव सीन सी से दिखाया था मून का, वो मैं आगे जाके आपको पिक्चर दिखाऊंगा। कल मैं पढ़ रहा था कि कैसे वो जो है ये जो फुल मून है, इसको ये सुपर मून था और 4 कंसेक्टिव पीछे सुपर मून गुजरे हैं जिनका तज़किरा किया गया है। और उस पर एक बंदे ने कमेंट बड़ा अच्छा कहा कि सर ये जन्नत है फबी ये आला रब्बी कुमात कज़िबान। और मौलाना तारिक जमील का मैंने ये लगाया हुआ है कॉलेज में। ये दल्ले का बच्चा अब हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है। ये कहता था हेयर ट्रांसप्लांट हराम है। ओ भाई, फकीर और बुजुर्गी में, सादगी में, मादा परस्ती से दूर आदमी को सबसे क्या ताल्लुक। रियली खुदा की कसम दिल ही नहीं करता कार शार सब में बैठने का, पैदल फिरने का, फकीरों की तरह कहीं बस में ट्रैवल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल, या पैदल चलना। अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये अंगूठे की, ये उंगली की वजह से हुआ था मेरी कुछ वॉक का, मैं फिर आई हैव पिक्ड अप 3 to 5 miles वॉक पर डे। फबी ये आला रब्बी कुमात कज़िबान। देखें, मैंने सबसे ऊपर गांडे की खबर लगाई है। गांडा जब 2013 में वज़ीर आज़म बना, लोगों ने कहा, एक दोस्त ने, कि क्या अल्लाह ताला को पसंद आया। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला इसको घेर कर लाया है इसको अजाब में डालने के लिए। देखें, ये होती है लालच और फिर आप मरते हैं। ठीक है जी, खैर ये आ गया और किस तरह 2018 में निकाला गया। फिर इसने हुदैबिया में, लंदन में फ्लैट दिया इस फाइज भोसड़ी को, और उस फ्लैट के बेसिस पे जनाब साहब वो हरामजादा कंजर जो है उसने हुदैबिया में इसको क्लीन चिट दी। और बड़े लोग कहते हैं जी पहले तो बड़े अच्छे फैसले देता था जब से चीफ जस्टिस बना। और पहले कभी अच्छे फैसले देता था? ओ बाबा, इसका ट्रायल होता। मेरी किताब जो है उसमें मेरी पिटिशन है इसके खिलाफ, एंड सब्सटेंशियल पिटिशन है विद प्रूफ्स। उसको अजहर कद्दू ने डिच कर दिया आईएसआई के साथ इसकी डील करवा के। ये तो जुल्म होता है, हर कोई शख्स बिक जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है इस कौम का, इस मुल्क का, कि हर एक ने अपनी कीमत रखी हुई है। कमाल है, हर एक ने अपना तुर लगाया हुआ है। उस पर मैंने लिखा है 40-50 साल इसको हो गए। मैं इसका खोपड़ा सा देखता हूँ। तहरीक इस्तकलाल में 80 से आप ले लें, वैसे कोई 45 साल बनते हैं दल्ले के। 78-79 में असगर खान को इसने ज्वाइन किया, तो इस तरह करके वो 50 साल इसकी सियासत के कर लेते हैं। जैसे 97-98 में इमरान खान ने PTI बनाई, इसने तहरीक इस्तकलाल ज्वाइन की। फिर ये जनरल जिलानी को ब्राइब करके लाडला बन गया चीफ मिनिस्टर। फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल सोचा। अब आज जनाब साहब आप देखें कि टीवी शो में अबसार आलम ने कहा जनाब कि ये कहा जाता है कि आइन का जो मसवदा है उसको देखकर इतना अपसेट हुए गांडा कि गांडे ने चाबी पकड़ी और राइवंड आ गया। गांडा इतना अच्छा बहनचोद दल्ले का बच्चा है, सुअर का बच्चा। तो उधर सनाउल्लाह बैठा था, सनाउल्लाह ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है जी, उसने कहा कि जनाब साहब ये जो है अपना बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। गांडा वॉज टोटली विलिंग, जो कुछ भी वो देते गांडे ने एक्सेप्ट कर लेना। अब गांडे को गों खिला दो, टट्टी खिला दो। रियली इनको कहो, मुनीरा मिस्त्री सुअर कहे कि गांडा प्राइम मिनिस्टर होगा और मरियम चीफ मिनिस्टर होगी, एक मन टट्टी खा लें, दोनों खा लेंगे। और यार बच्चों, मैं आपको बताने की, वो कल किसी ने ड्रोन रेव वो जो 24 मिलियन ले गया है, पता नहीं, एक तो लोग मुझे इर्द गिर्द से भेज देते हैं। अच्छा होगा यार, सादा सी वो बात कर रहा था, मैंने थोड़ा सा उसे सुना कि अमीरों की बात कर रहा था, इनमें खुशी नहीं है। अब बाबा, अगर इमारत में कोई चेज नहीं है, चक्कर नहीं है, तो फिर हर कोई क्यों अमीर बनना चाहता है? और तुम बताओ कि
اصل میں آپ کے مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹس ہو گئے ہوئے ہیں. دیکھیں کچھ آدمی اسپرچول نیچرل ڈیلائٹ یا چیزوں سے انجوائے کرتے ہیں اور ہیپینیس لیتے ہیں وچ از ڈیوریبل. آپ آج کتاب پڑھیں سیڈ آف دا سول گیری زکاف کی. کچھ لوگ آر موٹیویٹڈ بائی مٹیریل ایکسلنس. رینج روور، وہ رینج روور میں بیٹھتا ہوتا تھا نئی، اسے جہانگیر ترین دیتا تھا مخدوم احمد محمود، تو وہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ جہانگیر ترین کو اور زندگیاں، اس کی زندگی اس کی جنت. وہ رینج روور ہوتی تھی. وہ روور کمپنی ٹاٹا نے جو لے لی 92 میں. میں ایک دن آپ کو قصہ بتا رہا تھا، میں نے لینڈ روور کی ٹی پہنی ہوئی تھی. یار آپ کو بہت ساری چیزیں میں مفتے میں خیر مجھے کیا ایسا، یہ کوئی علم تو بیچنا ہی نہیں ہوتا ہے. مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے. کل ایک کتاب کے لیے کینیڈا سے فون آئے، مجھے اتنا وہ بندہ پسند آیا. آئی لو دیٹ مین، آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو نیم ہم. اس نے کہا سر بڑی مشکل سے آج آپ نے فون نمبر لگایا تھا تو مجھے مل گیا تو آپ کا فون، تو وہ جناب صاحب مجھے کتاب چاہیے اور سر مجھے کوئی 25 کتابیں چاہیے. اور میں نے کہا یار میرے پاس تو بابا نہیں ہے کوئی، میں تو 25-30 ہیں اور بڑی ریکویسٹ ہیں. کل وہ کیلیفورنیا سے ایک بندے نے کہا نہیں مجھے 5 چاہیے، وہ بھی بڑی مشکل سے ملا. آسٹریلیا سے ایک بچے نے کہا. آج کو یہ 10-12 تو اسی میں چلی جائیں گی. اب یہ دیکھیں نا ہمارے یہ جو پریڈ شریڈ کرنے والے ہیں، یہ عرفان صاحب ہیں اور کامران صاحب ہیں، اب ان کو اتنی توفیق نہیں ہے، یہ مخیر ہیں کہ یہ کوئی میری کتاب لیتے میرے سے، یہ کتاب میری پڑھتے، ٹھیک ہے جی، یا پھر اس کتاب کو ادھر سے پرنٹ کرا کے لائبریریز یا باقی جگہ رکھتے. یہ صدقہ جاریہ ہے. وہ مزدور آدمی ہے. اس نے کہا کہ میں 25 کتابیں نظر صاحب، اور میں نے کہا یار پھر کوئی مخیر بندہ پرنٹ کر دے گا. وہ آ گئی شکیب ٹٹا صاحب، وہ میرے گلے پڑ گیا بہن چود. ابھی بھی 100-200 کتابیں اس دلے کے پاس پڑی ہیں. اب تو میرے سے وہ پمر نے بھی سلسلہ منقطع کر دیا ہوا ہے. سارے لوگ ہی ایک جیسے مادہ پرست سے کٹھے ہوئے ہیں ٹٹو. خیر، تو میں بتا رہا تھا کہ نیچرل لائفز جو ہیں، اسپرچول لائفز جو ہیں، اب نظر صاحب 65 سال کی عمر میں اتنے حشاش پشاش کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اچھا مزید دیکھیں، کم از کم 2-3 بہت خوبصورت لڑکیاں کہتی ہیں نظر صاحب آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہمارے ساتھ رہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، شادی بھی آپ کی مرضی ہے، کریں نہ کریں. میں نے کہا نو نو نو، میں اپنی یہ جو وی لاگ کی روٹین ہے یہ خراب نہیں کر سکتا. اس کے لیے میں نے گھر قربان کر دیا ہے اور اب چوت بھی میں نے قربان کر دی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ مجھے اسی طرح تنہا دیکھیں گے، آخر تک قبر تک آپ مجھے تنہا دیکھیں گے. میں یہ طارق جمیل، ہم نے بہت رج لیے ہیں کتاب پڑھنا کہ کتنی شادیاں کی، کتنے معاشقے کیے، کتنی ہم بستریاں کی، اور ہم رج گئے ہوئے ہیں. پیسے سے بھی ہم رج گئے ہوئے تھے. آج میں سوچ رہا تھا ٹویوٹا کرونا میں، آج میں بھی اپنے باپ کو یاد، وہ پگ سی پہنتے تھے، وہ آگے اخبار پڑھ رہے تھے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا تھا، میں اور میرا بھائی اسکول میں کیتھیڈرل میں وہ اتارتے تھے. اور یہ لڑکے زیادہ تر لوگ امیر بھی زیادہ تر ٹانگے پہ آتے تھے، کاروں والے بہت تھوڑے تھے. یہ مظہر علی خان کا بیٹا ماہر علی کار پہ آتا تھا، یا وہ ہنا بابر علی وغیرہ. اور سب کچھ دیکھ لیا ہوا، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. I own no property anywhere in the world, have no interest. اسی کو کل وہ ایک کتاب بھیجی، میں بھی کہیں اس لیے اسی بھی عجیب باجا سا آدمی ہے، وہ کاسمک ڈانس کرتا رہے گا. ٹھیک ہے جی، وہ کتاب نہیں ملی، جرمنی کا ایک ایڈریس بتایا ہوا تھا، اور میرا ڈاک آنے والا کہتا ہے میرے سے بھی رسید میں سلپ کر جاتا ہوں. اس نے نکالی، اس نے کہا کہ نہیں یہ ادھر ہے نظر صاحب، انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی، اس کو کہیں ڈاک آنے جا کے لے. تو وہ مجھے اسی کہتے ہیں یار یو آر سچ این ایتھیکل گائے، میں 1 سال سے جانتا ہوں، تو اپنی تصویر بھیج، میں کمرے میں لگانا چاہتا ہوں. بہت پیار کرتے ہیں لوگ، بہت محبت کرتے ہیں. بٹ آپ کو میں بتاؤں، جن کی مینوفیکچرنگ ہوئی ہے نا مٹیریلسٹک ورڈ میں، وہ مٹیریلسٹک ہی رہے گی. ٹھیک ہے نا. ایک عائشہ نامی خاتون ہے ادھر
टोरंटो में रहती हैं, उसकी मटीरियलिस्टिक हुई हुई है, वो बेचारी मटीरियलिस्टिक ही सोचती है। फिर आगे भी कहती है कि अगर मैंने कुछ सिलसिला करना है तो मटीरियलिस्टिकली कैसा होगा। असल में द लाइफ्स आर स्पिरिचुअल। किसी ने आपको ओरिजिन ही नहीं बताई, वो दिमाग रेव रूप बेंचोद, उसने ये बताया कि बेसिस क्या है, ठीक है ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज आल्सो अ स्पिरिचुअल एंटिटी, और उन्होंने फिजिकली इस वर्ल्ड में ये करके दिखाया। आपको क्रिएटर्स हैं यार, आपको क्रिएटर्स, ये जौन सी चीजें हैं ना, क्या कहते हैं, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल एडवांसमेंट की, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। आपको क्रिएशन इन द नेचुरल वर्ल्ड में एंजॉयमेंट पे है, ठीक है ना जी। अब आप देखें, मैं गांडे से शुरू हुआ था, आज का थंबनेल है, कितनी जिल्लत है गांडे को, टॉर्चर से ये मर जाएंगे। इसने नहीं सबक सीखा कि पहले पॉलिटिशियंस के साथ क्या हुआ था। He didn't learn from that. अगर मैं इसका एडवाइजर होता और मेरे साथ ये लोग थे, मैं इमरान को क्रिटिसाइज करता होता था उसकी रजीम पे, ये सारे मेरे साथ थे, फौज का क्योंकि मैं टूआ मार रहा होता था, ठीक है जी। तो अगर ये ना एक्सेप्ट करता, या इलेक्शन ही वो एक्सेप्ट कर लेते, ये जो इमरान खान ने कर दिए थे, इसकी साख थी, इसका था। भाई आपने कहा जी कि ये जो वर्दी है दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, आपने कहा बाजवा, और आपने इनको नारे मारे गंद का, आपने कहा इन्होंने APS कराया है, आपने कहा जनाब के, अब आज बातें कर रहे हैं कि तालिबान के साथ, आज DG ISPR ने कहा कि TTP के साथ इमरान खान ने फैज जो है हमीद के साथ मिलकर ये किया है। टोटल गलत। सबसे मुझे पहले बात बताएं कि APS किसने करवाया। APS रहील शरीफ ने करवाया, उन्हीं तालिबान के साथ। बकवास करते हैं ये कुत्ते के बच्चे, फिर एहसान को इन हरामजादों ने छोड़ा। अगर फैज हमीद है, ओके फाइन, तो फिर फैज हमीद तो इंस्टीट्यूशन आपका दलो, आज एक बनाया ना आपने DG ISI, अब वो काम किसी सियासतदान से करवाए तो आप कहें जी नहीं, ये तो सियासतदान का गंद था। बड़े ये चीटर हैं, बड़े ये फ्रॉड है। मैं आपको कहा था, मैं अच्छी चीज़ें पिक करता हूँ, अच्छी किताबों से, अच्छी अखबारों से, अच्छी वीडियोस से। मैंने वो डेव वगैरह की से एक चीज़ ग्रांट की अच्छी पिक की, उसने सेल्फ सॉवरन का शऊर मुक़द्दसा मुझे याद आ गया। अगर मैंने शऊर मुक़द्दसा की अंग्रेज़ी करनी थी, मुझे नहीं लफ्ज़ मिल रहा था, सेल्फ सॉवरेनिटी, दैट इज़ शऊर मुक़द्दसा। इधर जो चीज़ है, दैट इज़ धमाधम मस्त कलंदर कुन फयकून। अल्लाह ताला ने इतनी मुझे खुशियाँ दी हैं, नेचुरल खुशियाँ। 12 घंटे सोता हूँ, 5 मील वॉक करता हूँ, लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। व्हाट अ ब्यूटी हियर। कल मैं वॉक कर रहा था, ऑटम लीव्स गिर रहे थे, सुबह मैं आपसे ये कर रहा था, ड्रिजलिंग हो रही थी। दूसरी खबर उधर है कि मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनेगा। फट गई ना, आज वकीलों ने अच्छा टका के टूआ मारा। अटॉर्नी जनरल ने वो अनसेंसर्ड असतूर अनसेंसर्ड में वो कह रहा था कि जनाब अटॉर्नी जनरल ने कह दिया आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको मंसूर अली शाह को बनाना पड़ेगा, ताल्लुकात उससे अच्छे कर लें, नहीं तो वो इफ्तिखार चौधरी ने जिस तरह PPP का टूआ मारा था वो आपका टूआ मारेगा। यस, देयर इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल। जरदारी ऑब्जेक्ट करता था, वो फिर आया, गांडे को उसने सपोर्ट की, इनका टूआ मारा। इसी तरह होगा। बातें ये करते हैं बदमाश चटे हुए। आज फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी वो एक एक्ट आ गया है, सुप्रीम कोर्ट की तो कोई इज्जत ही नहीं, वो एक्ट बड़ा जी, वो हालांकि वो चैलेंज होना है, विल बी सब्जेक्ट टू उधर जाने के। आज याद सादिक ने भी खत लिख दिया जी, हमारी हैं ये सारी एक्ट के तहत, ठीक है ना जी। वो इलेक्शन एक्ट और रिट्रोस्पेक्टिव 2016 से उसमें तमीम बेंचोदों ने कर दी। रिट्रोस्पेक्टिव तो कभी इफेक्ट ही नहीं होता, इतने ये गंदे नंगे हैं। मैं आपको बताऊं, मुनीरे सुअर को भी जाना पड़ेगा, गांडे को भी जाना पड़ेगा, फाइज बोसड़ी को भी जाना पड़ेगा, नहीं तो सारे ये ड्रुल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे ये कुत्ते के बच्चे सारे।
الائٹ بینک والوں کی طرف آتے ہیں. میں نے کل انہیں پرومس کیا تھا میں کہ آپ کو حصہ دیتا ہوں. دیکھیں کتنی بڑی ضلالت ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس کے جو گورنمنٹ کے شیئرز تھے یہ بیچے گئے تھے غالباً 2010 میں یا 11 میں اور 11-12 میں یہ بیچے گئے تھے. اور یہ شیخ مختار وغیرہ چھٹا ہوا بدماش گنڈا ریون کا کام کرتا تھا یہ. اور یہ جناب صاحب اس کو یان کا یہ کام کرتا ہوتا تھا. تو اس کنجر کو جو ان سے ہے نا یہ بیچ دی گئی بینک. میں نے بتایا تھا کہ اس سے میرا ایک ٹاکرا 2014 میں سرینا کے پریزیڈنشل سویٹ میں ہوا تھا. اب آپ دیکھیں جب یہ حکومتیں نیشنلائز سب سے پہلے امپلائیز کا بینیفٹ دیکھا جائے. یہ حرام صدگی بھٹو نے بھی کی تھی, ٹھیک ہے نا. بھٹو نے تو نیشنلائز خیر کیا تھا تو چلو اس میں, لیکن بھٹو نے یہ زیادتی کر دی کہ وہ ساری ان کی ویلفیئرز وغیرہ وہ سارا کچھ ختم ہو گیا جو کہ سیٹھ نے پرومس کیا ہوا تھا. وہ ایڈ اپ نہیں ہوئے اور زیرو پہ لے آئے پھر ان کو. ادھر یہ ہوا ان کی اپنی پینشن ان کی کٹوتیوں سے. آپ کو پتہ ہے ان کی ود پروفٹ 18 ارب بنتی ہے. 6000 امپلائیز ہیں, 1000 بیوہ ہیں, 18 ارب پینشن ہے جو کوئی مسئلہ نہیں اس بینک کے لیے دینے کا. قسطوں میں ہی دینا شروع, پتہ نہیں کتنے زندہ بھی ہیں, روز 1-2 بچھڑ جاتا ہے. وہ اس امید میں ہیں. 2020 میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ ان کو دیں اس ریٹ کے ساتھ 18 ارب. اوریجنل یہ 9 ارب بنتی ہے لیکن دے ہیو ٹو گیو پروفٹ کیونکہ انہوں نے پروفٹیبل اس پہ چیزیں پہ لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ کیمپین چلانی چاہیے, بائیکاٹ الائٹ بینک لمیٹڈ, ٹھیک ہے نا. اس طرح کی سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلائیں. میں اپنے بھائی بہنوں کو بیواؤں کو ریکویسٹ کروں گا, بڑا ان سے اثر پڑتا ہے کہ یہ بیواؤں کی پینشنز پہ اس نے حرام زادے نے ڈلے نے شیخ مختار نے قبضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب میں نے کہا تھا فائز عیسیٰ کو, میں نے چیلنج کیا فائز عیسیٰ کو, منیر سور کو, بھوسڑی کتوں کو, کہ یار تم یہ کر دو, میں تمہارے خلاف بولنا شروع کر دوں گا, میں تمہارے بوٹ پالش کرنا شروع کر دوں گا. یار یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں, ایسا کام کوئی نہیں کرنا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں اپنے گھر کے لیے نہیں لڑوں گا, میں ان لوگوں کے لیے لڑوں گا. ٹھیک ہے نا جی. اور میں ان لوگوں کے لیے کوشش کروں گا مزید بھی کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں 50-50, 60-60, 70-70 لاکھ بیچارہ, کسی نے بیٹی کی شادی کرنی تھی, وہ ایک بندے کی بیچارے کی شادی نہیں ہو سکی صرف کہ وہ اس کے باپ کے میں وہ باپ مر بھی گیا ہے. کوئی نہیں, کوئی فکر نہیں, نو انسٹیٹیوٹ. اچھا اسی طرح پی ٹی سی ایل کے امپلائی, آئی نیو آف اے گرل جو پروسٹیٹیوشن کر رہی تھی کہ اس کے باپ کو پی ٹی سی ایل نے پینشن نہیں پوری دی تھی. وہ بھی دبئی والوں کو دے کے مشرف وغیرہ نے اتصالات سے اپنا شیئر لیا. حبیب بینک میں شاید میرا خیال ہے کہ آغا خان کو دی, تو شاید آغا خان والوں نے, اگر کوئی حبیب بینک والا سن رہا ہو تو مجھے بتائیں, نہیں تو ان کتوں کو بھی میں ننگا کروں. اب آتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کی طرف. میں بہت دعا گو ہوں, مجھے بڑی فکر, کیونکہ میں نے کوآپریٹیوز میں 13 ارب 1991 میں لوگوں کا لوٹا تھا, 6 لاکھ ڈپازٹرز تھے. 98 میں نے کوآپریٹیو جوائن کی تھی اور سب کچھ ختم ہو گیا ہوا تھا, کچھ نہیں ملا تھا. لون لے کے بینکنگ کنسورشیم سے 2-3 ارب دیا گیا تھا. ساری پراپرٹیاں قبضے میں اکیلے آدمی نے چھڑوائیں, ساری اوریجنل اماؤنٹس ان 10 ایئرز پے کرتی, اور ان میں سے کچھ 13-14 ارب تو وہ پھر پراپرٹیاں مہنگی ہو گئی تھی, پراپرٹیاں بیچنے سے بریگیڈیئر مان کھا گیا تھا. ابھی بھی 1000 ارب کی پراپرٹیاں پڑی ہیں جو میں کہتا ہوں یہ بینک بنا دیں. کوئی پاکستان کو ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتا ہے. آپ میری کتاب پڑھیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ بیوروکریٹس کیا کرتے ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے تھے. اگر آپ اپنے بچوں کو بیوروکریٹ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی کیا ہو سکتی ہے. اچھا میں کچھ خبریں پڑھ رہا تھا کہ زمبابوے اور نمیبیا ٹو کل ایلیفینٹس. انہوں نے کہا جی ہم ہاتھی کھائیں گے, ہم بھوک میں مر رہے ہیں تو اب جناب ہم ہاتھی کھائیں گے. یار کمال ہے ویسے افریقن کنٹریز میں یہ ممی ڈیڈی لوگوں کو بھیجے, ہائے اللہ اینیملز, ادھر کتے بلے رکھے ہوئے ہیں, اون ہاتھی اون کر لیں. وہ جو شہر اور پتہ نہیں کیا یہ ٹاپ
ٹاپ سٹارز ہالی ووڈ کے یہ اون ہاتھی کر لیں. Zimbabwe and Namibia said they plan to slaughter hundreds of wild elephants and other animals to feed hunger-stricken residents amid severe drought conditions in the southern African countries. Zimbabwe said it would allow the killing of 200 elephants to their meat could be distributed among needy communities, while in Namibia, the killing of more than 700 wild animals, including 83 elephants, is underway as part of a plan announced 3 weeks ago. اندازہ لگائیں یار, یہ آپ کو خبریں کوئی بتاتے ہیں؟ کچھ آپ میں سے جو لوگ ایکٹیو ہیں انٹرنیشنلی, بڑی میموں نے لنکڈ ان پہ بنائی ہوتی ہیں فار اینیمل فار ایمل ٹٹے سے پیسے کھا رہے ہیں, چتو پیسے کھا رہے ہیں. اون ایلیفنٹ کمپین چلا دیں. کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا, دنیا کوئی نہیں ٹھیک, اپنے ملک کو اپنے آپ کو. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایکسپلوڈنگ پیجرز کل 9 hurt thousands in Lebanon. یہ پیجر ہوتے تھے پہلے بھی ہم یوز کرتے تھے. حماس اس طرح کے پیجر یوز کر رہا تھا, وہ تھوڑا سا اس کے قابو آ گیا جناب صاحب. اس کے بڑے بیوقوف ہیں, حالانکہ یہ عافیہ صدیقی جو ہے یہ اسی چکر میں پھنسی ہوئی ہے کہ یہ جو سیل سے ڈیوائسز تھیں, سیل سے آپریٹ ہو رہی تھیں, تو وہ ریموٹ ڈیوائسز سے بم شم چلاتے تھے. اب یہ سارے پیجر ایک ہی وقت حماس کے لبنان میں جو لوگ تھے جن کے پاس تھے پھٹے. دے گاٹ انجرڈ, مرا تو خیر کوئی نہیں. یہ دیکھیں پارٹ آف دا فل مون, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں. انجوائے کیا لوگوں نے بڑا. I also did enjoy it a lot. اور اس طرح کے موقع نیچرل بہت کم ملتے ہیں. بیسیکلی تو ہم نیچرل اینیملز ہیں یہ, باقی تو. فرام کرائسس آف ایجنگ, اے سلور اکانومی از بورن. ایجنگ ہو گئی ہے چائنیز میں, اور تائیوانیز کو میں دیکھتا تھا جب میں تائیوان جاتا تھا. اولڈ پیپل بڑے امیر تھے, ان کے پاس گوچی اور بیگ اور برانڈڈ کلوتھس عورتیں پہنتی تھیں. اب چائنا میں بھی اس طرح وہ میوزک شوز اور باقی پارٹیز, ہیلتھ اینڈ ویلتھ سینٹر. اب کنزیومرز جون سے ہیں, یوتھ ان کی نہیں رہی ہے, اولڈ پیپل اٹریکٹیو ہیں, اینڈ ان کے اراؤنڈ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ زیادہ پیسے اکٹھے کر رہی ہیں. مور بزنس تھرائیوز آن سینئرز ان چائنا ناؤ. ٹھیک ہے. Mercedes Benz sells off stake in Chinese EV maker to Byte. مرسیڈیز بینز کو پتہ لگ گیا کہ جی ہم تو ہو گئے ٹھوس ای وی ویکلز میں, تو جان چھڑائیں اس سے. انہوں نے اپنے سارے چائنا میں جو ای وی شیئرز تھے وہ بائٹ, جو چائنا کی ٹاپ کلاس کمپنی ہے کار بنانے کی, اس کو دے دی ہیں. پھر ایک بہت اچھا ایڈیٹوریل پیج پہ تھا آرٹیکل, یو ایس نیشنل ڈیٹ کرائسس از کمنگ. بہت زبردست آرٹیکل ہے یہ, میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے لکھا ہے, آپ اس کو گوگل کر کے ضرور پڑھیں. میں ڈیٹیلز تو اتنی شاید نہ بتا سکوں. بائی ولیم اے گیلسٹن. Despite intensifying polarization, the Republican and Democratic parties are both now behave as though budget deficit doesn't matter. Red and blue politicians alike seem to think we can increase spending, cut taxes indefinitely, and borrow whatever we need to close the gap while running up the national debt, all without paying a price. Why not make everyone happy by eliminating taxes altogether and borrowing everything? The answer is obviously no. Prospective lenders would believe that they would be repaid in full. They would thus demand ever higher rates of interest on that. Eventually, the merry-go-round would grind to halt, triggering a crisis the likes of which the US has never seen. میں جب کہتا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ختم ہو گیا ہے, تباہی ہو گئی ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اس کا ڈیٹ کیسے ڈیل ہوگا, سوائے اس کو ڈالر کو ٹیگ کرنے کے ود گولڈ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکے گا. گولڈ کے ساتھ ٹائی کریں گے تو پھر یہ رکیں گے نوٹ بنانے. اور اب 3 ٹریلین یا
$4 trillion کے ڈیٹ کو US کیا کرے گا، بالکل سمجھ سے باہر ہے. کمالا ہارس آ گئی تو پھر تو وارے ہی نہیں آ رہے ہیں سب کے. اچھا پھر پروسیکیوٹرز فائٹ سے ایک ڈیٹنگ سائٹ سے رپڑا ہوا. اب آپ دیکھیں، آپ جو لوگ ڈیٹنگ سائٹس پہ جاتے ہیں اسپیشلی ان دا ویسٹ، کس طرح مار کھا جاتے ہیں. 2022 an unusual case came across the desk of Aaron West, a California prosecutor who specializes in cybercrime. The victim was a 30-year-old man who thought he had met his soulmate on a dating app until he realized he had been conned out of $300,000. He was so ashamed that at times he was suicidal. West and our investigative task force pulled off something of a miracle. They recovered about 70% of the man's money by tracing the funds to a wallet on cryptocurrency exchange and then obtaining a warrant to freeze and seize it. It was the first time anybody was known to successfully claw back money stolen through a new type of fraud called pig butchering, in which scammers build victims' trust and persuade them to invest in bogus schemes. اسپیشلی آپ کرپٹو کرنسی میں بالکل نہ کیا کریں. اور کرپٹو کرنسی میں جو لڑکیاں ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو کریں گی اوکے آئی کین میری یو، آپ بھی اکیلے رہ رہے ہیں، میں تو LA میں رہ رہی ہوں، میں نے تو ایلون مسک کے مارس جانے پہ بھی ٹکٹ بک کی ہوئی ہے. آپ کو اس طرح کی چیزیں شو کرے گی. ٹھیک ہے جی. پھر مسنگ گرلز، یہ گرلز پہلے اڈاپٹ ہوتی تھیں، مجھے لگتا ہے یہ شہد کی مکھیوں کا کوئی علاج کرنا پڑے گا. مسنگ گرلز چائنا فیملیز پہلے اڈاپٹ کرتی ہوتی تھیں. اب ایک سٹوری امریکہ میں جو اڈاپٹ ہوئی تھی لڑکی ہے اس کی ہے کہ اب تو اڈاپشنز ختم ہو گئی ہیں بالکل. Ricky Mudd was born in 1993 in China during the one-child policy era. She remembers her early childhood only in fragments, but has been told she had spent some of it hidden in a bag. At age 5, she was adopted from a Chinese orphanage, one of the more than 150,000 children China sent overseas. Most were girls. In the West, they were one of the most visible consequences of the one-child policy, which ended in 2016. This month, Beijing put an end to foreign adoptions. آگے نا نیچرل سیٹنگز پہ فورن یہ اڈاپشنز کے لیے لڑکیاں ایکچولی مار دیتے ہوتے تھے کہ لڑکے زیادہ یوزفل ہیں، ون چائلڈ پالیسی ہے، لڑکے ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ لڑکی بھی بیگ میں کچھ دیر رہی، پھر اڈاپشن میں ادھر امریکہ آ گئی، بڑی ادھر سیٹ ہے. تو 1.5 لاکھ جاتے ہوتے تھے سال کے. یہ 90s میں پالیسی شروع ہوئی، 2010-11 تک چلتی رہی. 16 میں یہ بند کر دی گئی ہے کیونکہ پاپولیشن کے بڑے شدید مسئلے ہو گئے ہیں. دیکھیں میں نے قدرت کے کام آپ کو بتائے ہیں، زمبابوے وغیرہ کا بتایا ہے، ہاتھی آپ کھانا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. یہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے نا یہ آپ کو مروا گیا ہے. اس سے آپ جتنی جلدی جان چھڑا سکیں بہت اچھا ہوگا. پھر مونٹریال کے دا سپریم کورٹ گیٹس اے ڈیفینس. یہ بہت اچھا آرٹیکل ہے کہ امریکی سپریم کورٹ کو کمالا ہیرس پڑھ رہی تھی تو پھر بہت زبردست ایک as political attacks on the Supreme Court became more heated, the institution could use more defenders. Most of the press and the professional are hostile, so it's welcome that a leading member of the appellate bar is speaking up to defend the court and urging his colleagues to do the same. I believe that the criticisms of the court's legitimacy are unfounded, said Canon Schumann in a notable speech Monday at Duke Law School. But more than that, I believe that attacks on the court's legitimacy are dangerous, undermining public confidence in the court and imperiling the rule of law. ٹھیک ہے جی. Mr. Schumann, a partner at the Paul Wellness Law Firm, has argued 30 cases at the Supreme Court. He clerked for Antonia Scalia on the court and was an assistant to the Solicitor General at the Justice Department. یہ exactly آج لائرز پاکستان میں بالکل وہی کر رہے ہیں. کوئٹہ سے لے کے لاہور تک لائرز اپرائزنگ آپ دیکھیں. کورد ٹپنے پھر شروع ہو گیا ہے. کوئٹہ بار نے کیا کہا ہے، لاہور بار نے کیا کہا ہے. پاکستان از لائک منی امریکہ. ڈیپ اسٹیٹ کا تسلط
ٹرمپ انشاءاللہ امریکہ میں ختم کرے گا, پاکستان میں بھی عمران خان ختم کر دے گا جب ٹرمپ آ جائے گا. دیکھ لیں سپریم کورٹ کو امریکہ میں نے بتایا تھا کملی ہیرس پڑ گئی ہے, سارے وکیل اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ یہ پریس کا بڑا گند ہے کہ وہ بھی سپورٹ دیٹ آر لیڈنگ ممبر سو منڈے ایٹ ڈیوک لا آر ڈینجرس انڈرمائننگ but more than that that attacks on the court's legitimacy are dangerous. تو اس میں اس نے پریس کا بھی urging his colleagues, اس نے کہا تھا کہ most of the press and the professionals are hostile, okay, to politicians, sorry, press and the politicians. اچھا پھر ہے جی کہ مونٹریال نے الیکشن لاس ہوا ہے ٹریڈر کو. مونٹریال میں ایکچولی ایک موو ہے کہ کیوبیک اسٹیٹ کو الگ کیا جائے. یہ فرینچ اسپیکنگ اسٹیٹ ہے, یہ بالکل بارسلونا کی طرح, کیٹالینیا کے کیا نام ہے اس کا پروونس کا, انہوں نے الگ ہونے کا لا بھی پاس کر لیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ کنزرویٹیوز اس دفعہ جیت جائیں گے. یہ سکھ اور ٹریڈو تو آپس میں لڑ پڑے ہیں, یہ دونوں ہار جائیں گے. یہ ٹروڈو کا تو اب خاتمہ ہو گیا, کنزرویٹیوز آ جائیں گے کینیڈا کو. کینیڈا کے بہت برے حالات ہو گئے ہیں. آئی وش دیز کنزرویٹیوز کمز اینڈ پک اپ کینیڈا اگین. بہت نیچرل ریسورسز ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ انڈر ٹروڈو اینڈ وہ مجید سنگھ تباہ و برباد انہوں نے کینیڈا کر دی ہے. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے